الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آج حکومت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے غالباً چھٹی دے رکھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ چھٹی نہ ہوتی تو چھٹی لے کر آپ کا ذکر مبارک سننے کے لیے جمع ہوتے، لیکن اب طبیعتوں میں کسی قسم کی انسیت اور محبت نہیں رہ گئی ہے. دنیا کی ہر سہولت کا فائدہ اپنے جسم کے لیے اٹھانا ہے، اپنی جان کے لیے کسی قسم کا، اپنی روح کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے کسی قسم کا کوئی احساس مسلمانوں میں باقی نہیں رہا. اس لیے میں مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ آ کے بیٹھ جایا کرو، آپ ہی کو مخاطب کر کے جو بولنا ہے بولتے رہیں گے. امت کو نہ ضرورت ہے نہ ٹائم ہے امت کے پاس، تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ایک کے گھر میں جا کر پکڑ کے بٹھا کے سنانے کا وقت آیا ہے. یہ احساس نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اسلام میں جمعہ ایک ایسا نظام ہے جس نظام میں شرکت کے ذریعے ہدایت کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. یہ ہفتہ واری ڈوز ہے، ویکلی ڈوز، ایمان کو مضبوط کرنے کے واسطے، ہدایت کی حفاظت کے واسطے. یہ اللہ کے نبی نے سسٹم چلایا ہے. یہ کوئی مولویوں کی خواہش نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھو ہمارا بیان سنو. یہ نظام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چلایا ہے. آپ نے بہت اہم باتوں پر جمعے میں خطاب فرمایا ہے. آپ نے امت کی وقتی ضرورتوں کو جمعے میں بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے اس نظام ہدایت کو محفوظ طریقے پر چلایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عرصے کے بعد ہی ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور بہت غمگین تھی. تو ان کی اہلیہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بہت مغموم و فکر مند نظر آ رہی ہیں. تو کہا کہ کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں سماج میں کہ سوائے نماز باجماعت کے مسلمانوں میں کوئی چیز بھی عہد رسالت کی باقی نہیں. آہستہ آہستہ سب مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور ہم تو اتنے لمبے عرصے کے بعد حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دور میں ہے وہ نماز باجماعت، جمعے کا اہتمام سب ختم ہو گیا. جب میں نے خطابت شروع کی تھی اس مسجد میں، ایک دو جگہوں پر کرنے کے بعد پھر یہیں سے جم گئے آ کر کے، تو اس وقت میں اسی محلے کے نوجوانوں کو جمعے میں آنے کا شوق تھا، جمعے کی تیاری کا شوق تھا. ان کے پاس کچھ خاص کپڑے صاف ستھرے سفید رنگ کے ہوتے تھے. وہ خاص جمعے کے دن بڑی تیاری کے ساتھ مسجد آتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے. اور اسی مسجد، اسی محلے میں 25-30 برس میں اتنا انقلاب آ گیا کہ ایسے وقت مسجد آنا ہے جب کہ سلام پھیرا جا رہا ہو، جب کہ امام صاحب قاعدے میں ہوں، جب کہ امام صاحب ایک رکعت پڑھا چکے ہوں. ایسے وقت لوگ نماز کے لیے مسجد آنے کا اب یہ انقلاب آیا ہے. یعنی ایک طرف اللہ کی آزمائشیں
بڑھتی چلی جا رہی ہے اور امت سخت سے سخت حالات میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسری جانب خود اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے قریب آنے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اس میں کوئی ان کو ٹیسٹ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے کہ وہ دیندار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اور وہ بنیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی محبت کو ہمارے ایمان کی انرجی بنایا ہے۔ جتنی نبی سے عقیدت و محبت ہوگی اتنا ہمارا ایمان مستحکم اور مضبوط ہوگا، اور جس قدر حضور علیہ السلام سے بعد ہوگا، دوری ہوگی ان کی باتوں سے، ان کی اداؤں سے، ان کے طریقوں سے، ان کی سیرت سے، اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت علیہ السلام کی نسبت اپنے بچوں میں پیدا کریں۔ یہ جتنے بڑے بزرگ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو مسجد والا نہیں بنایا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اتنا اکرام ہے اللہ کے ہاں قیامت میں کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے اسے محشر کی مصیبتوں سے نجات دے کر عرش کے سائے میں بٹھائے گا اللہ۔ حساب ہونے تک کہاں پریشان ہوتے رہو گے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، چھاؤں میں بیٹھ جاؤ آرام سے، جہاں کہیں چھاؤں نہیں ہوگی، سب طرف تپتی دھوپ ہوگی، سورج ایک نیزہ قریب ہو جائے گا سر سے۔ اس محشر کے ماحول میں مسجد سے محبت رکھنے والا، مسجد سے تعلق رکھنے والا، دل مسجد میں اٹکا کے رکھنے والا اتنا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوگا کہ وہ فرمائے گا کہ تم کہاں دھوپ میں کھڑے ہو، تم میرے عرش کے چھاؤں میں بیٹھو، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھو، بہت دیر لگے گی، تب تک اللہ ان کو اکرام کے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن آج مسلم امہ نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا یہ عمل، انہیں نہیں بتایا کہ بیٹا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، دل مارکیٹوں میں، دل بازاروں میں، دل چوراہوں میں، دل پان کے ڈبوں پہ، دل ہوٹلوں کے اندر گپ شپ کرتے ہوئے گھنٹوں ایک ایک کھانے کے لیے ہوٹل میں نکل رہے ہیں، ایک ایک پان چبانے کے لیے پان کے ڈبے پہ کھڑے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں، آدھا گھنٹہ چلا گیا، 45 منٹ چلے گئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ امت سب سے نکمی و بیکار امت اس وقت بنی ہوئی ہے، دنیا کے کام کی بھی نہیں رہ گئی کہ چلو دنیا کمائیں اور مالدار بنیں اور عیش و عشرت کریں، اس کام کی بھی نہیں رہ گئی، فضول جینے والی امت ہو گئی، بے مقصد، بے غرض، بے ضرورت دنیا میں جینے والی اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نظر آ رہی۔ کیا کام ہے؟ کیا مصروفیت ہے؟ کوئی خاص مصروفیت مسلمانوں کو اس وقت میں نہیں ہے۔ ٹائم بیکار جا رہا ہے، بیکار جا رہا ہے، نہ دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی، ایسے ہمارا وقت خراب ہو رہا ہے زندگی کا۔ کس کا قصور ہے؟ وہی جن کو ان کے ابا ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی مسجد سے نہیں جوڑا۔ آپ کے ابا نے آپ کو مسجد سے جوڑا تھا تو آپ اب اس عمر میں بڑھاپے میں بھی مسجد میں جی لگتا ہے، مسجد کو بھاگ کے آتے ہیں۔ آپ نے نہیں جوڑا تو آپ کی اولاد کو مسجد سے وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے، وہ مسجد آنا نہیں چاہتی، بیان میں بیٹھنا نہیں چاہتی، دین سننا نہیں چاہتی، اور وہ دین پہ چلنا نہیں چاہتی۔ قصور ہمارا ہے، ہم پوچھے جائیں گے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جتنے بھی قوم کے ان بچوں کے باپ ہیں جنہیں جمعے کو بھی اہتمام کی توفیق نہیں ہوتی کہ آج کوئی خاص دن ہے، آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی دن ہے، حضرت علیہ السلام کی وفات کا بھی وقت ہے۔ اس دنیا کے دو واقعات تاریخ عالم کے سب سے اہم واقعہ، ایک حضور علیہ السلام کا آنا
یہ خوشی کی تاریخ میں پہلے نمبر پر سب سے بڑا واقعہ ہے پوری دنیا کی تاریخ میں۔ اور ایک حضور علیہ السلام کا پردہ فرمانا اس دنیا کے غموں اور مصیبتوں کی ہسٹری میں سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا واقعہ اگر انسانیت کو جھیلنا پڑا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ دونوں واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو اس خوشی کا بھی آدمی کو احساس ہوتا ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے تو اس غم کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب دل پتھر بن جائے، جب سینے خشک ہو جائیں اور سوکھ جائیں، تو وہ کیا غم کو سمجھیں گے اور کیا خوشی کو سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سڑنے گلنے والی لاشوں کی محبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ رات رات بھر جھوٹی محبوبہ کے لیے اپنی زندگی جاگ جاگ کے خراب کر رہے ہیں۔ پلکوں میں رات گزر رہی ہے، میسیجوں میں رات گزر رہی ہے، لیکن نبی کے نام پر ایک لمحہ بھی دینے کے لیے یہ امت تیار نہیں۔ تو اللہ نے عشق مجازی میں مبتلا کر دیا۔ جس کو حقیقی محبت نہیں چاہیے، جس کو سچی محبت نہیں چاہیے، تو جاؤ تمہارے لیے کوڑا کرکٹ ہی بہتر ہے، یہی کھاؤ، یہی کرو، اسی میں جیو۔ ورنہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا سب سے بڑا محبوب اللہ تعالی ہے، اور اللہ کی محبت تک پہنچنے کا وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا میں ہمارے لیے ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہم نہ اللہ کو جانتے نہ اللہ تک پہنچتے۔ اس لیے ہمارے لیے پہلی سیڑھی تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بڑھے، ان کو جانیں، ان کو پہچانیں۔ وہ نوجوان، وہ ادھڑ عمر کے لوگ جو 30-40 برس کے ہو کر بھی اپنے نبی کو نہیں جانتے، ان کی معرفت نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کچھ واقفیت نہیں رکھتے، کیسے ان کے دلوں میں عشق کی آگ لگ سکتی ہے اور کیسے ان کے دل غیر اللہ کی محبت کو جلا دے سکتے ہیں؟ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی جنگل میں جھاڑ جھنکار اڑ جائے، کھیتی آپ کئی دن سے نہیں کر رہے ہیں تو جنگلی درخت اڑ جاتے ہیں خاردار، اور ان کی وجہ سے اس زمین پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا ارادہ ہوا اس زمین کو صاف ستھری کر کے یہ سارے جھاڑ جھنکار نکال کر کے زمین مسطح کر لیں اور اس میں ہم بیج ڈالیں، کھیتی کریں، اس سے کچھ پیداوار کریں، فائدہ اٹھائیں، لہلہاتے کھیت دیکھیں، پھلوں سے لدے باغات دیکھیں، پھولوں کی سے مزین چمن دیکھیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ جھاڑ جھنکار آپ کو نکالنی پڑے گی، تو آپ اس کے اوپر پاؤڈر چھڑک دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، سب درخت سوکھ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور آگ لگا دی جاتی ہے، سب جل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس راکھ کو ایک سائیڈ میں کر کے اس زمین کو پیداوار کے قابل بنا لیا جاتا ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ اس دل میں غیر اللہ کی محبت کی جھاڑ جھنکار بھر گئے ہیں، خاردار درخت بھر گئے ہیں۔ یہ دل ہر اس چیز کو چاہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ تو ختم کیسے کیا جائے؟ اگر کسی کا ارادہ ہو کہ اس کو میں ختم کر دوں اور میرے دل کی زمین صاف کر لوں، تو فرماتے ہیں کہ جیسے وہاں تیل چھڑک کے آگ لگا دی گئی، ایسے ہی عشق محمدی کو پیدا کر کے عشق کی آگ میں غیر اللہ کو جلا دو اور سب زمین صاف ستھری کر لو، بس اللہ ہی رہ جائیں اس کے بعد اور کوئی باقی نہ رہے۔ اب اس میں اللہ کی محبت کا بیج بو، اعمال صالحہ کے بیج بو، اپنی جنت بناؤ، رضا الہی کو حاصل کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرو۔
تین چیزیں بہتر سے بہتر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کی ایک دعا ہے، اس دعا میں فرماتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی۔ یہ تین چیزیں اچھی ہونے کی دعا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے، ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کو اچھا بنا دیجئے۔ اصلاح کے معنی ہے اچھا بننا، درست ہونا، کمی کوتاہی کا ختم ہو جانا، عیب کا نکل جانا، کمال کا پیدا ہو جانا، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین جگہوں پر اصلاح مانگ رہے اللہ سے، تین جگہوں کے درست ہونے کی دعا مانگ رہے۔ اللہ پاک میری دنیا درست ہو جائے، اے اللہ میرا دین درست ہو جائے، اے اللہ میری دنیا درست ہو جائے، اے اللہ میری آخرت درست ہو جائے۔ تین جگہوں کو جہاں مجھے رہنا ہے درست کر دیجئے، اور وہ تین چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ان کو درست کرنے کے لیے دعا مانگی اللہ سے، کیونکہ کرتا تو اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے غیر میں کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے اللہ سے کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک میرا دین درست کر دیجئے، میری دنیا درست کر دیجئے، میری آخرت درست کر دیجئے۔ ان تینوں کی اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کو بھی ساتھ ساتھ کوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین اس لیے درست کر دیجئے کہ وہی تو میرے ہر چیز کا محافظ ہے، میری دنیا کا بھی محافظ ہے، میری آخرت کا بھی محافظ ہے، میری مغفرت کا بھی محافظ ہے، میری جنت کا بھی محافظ ہے، مجھے جہنم سے بچانے والا بھی دین ہی ہے، میری ہر ضرورت پوری کرنے والا دین ہے۔ الذی هو عصمت امری، وہ میرے اصل مسئلے کی عصمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی حفاظت ہے، اس لیے اس دین کو سب سے پہلے درست کر دیجیے۔ پہلے اسی کو مانگا، اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، میرا دین درست کر دیجئے، یہ میرے ہر معاملے کی عزت ہے، یہ عصمت ہے یعنی تحفظ ہے، حفاظت ہے، اس کو درست کر دیجئے۔ پھر اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، میری دنیا کے قیام کو بھی درست کر دیجئے، جتنا بھی آپ نے مجھے یہاں رکھنا ہے، جتنے دن بھی رکھنا ہے، یہ میری دنیا ہے، اس کو بھی درست کر دیجئے۔ کیوں؟ التی فیہا معاشی، دنیا میں میری زندگی گزرنا ہے۔ معاش کہتے ہیں حیات کو، زندگی کو، اردو میں ویسے معاش روزی روٹی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں معاش کے معنی ہے حیات، زندگی گزارنے کی جگہ، جہاں آدمی جیتا ہے وہ معاش۔ تو معاش کو درست، معاش چونکہ دنیا میں ہے اس لیے دنیا بھی درست کر دیجیے۔ 50 برس، 60 برس، 70، 80 برس جو بھی جینا ہے وہ یہیں جینا ہے، اس لیے میں محتاج نہ رہوں، ذلیل نہ ہو جاؤں، کسی کا پابند نہ ہو جاؤں۔ مجھے آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے تو وہ زندگی درست کر دیجیے، میری وقت پر میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہونے کے اسباب مجھے میسر آ جائے، میرا کھانا، میرا کپڑا، میرا مکان اور ٹھکانہ، ازدواجی زندگی،
بال بچوں کی تربیت اور تربیت کے لیے درکار ضرورتیں، یہ سب ہماری دنیا سے متعلق ہے۔ یہ ہمارا معاش ہے، معاش اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جی رہے ہیں تو ہمیں اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہماری صحت کی ضرورت ہے کہ ہماری صحت بہتر رہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہم آفات سے، بلایا سے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے محتاج ہیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں اگر مصیبتیں آ جائیں مقدر سے تو ان سے پناہ کے اور ان سے بچنے کے ہم محتاج ہیں۔ کوئی نہیں بچا سکتا، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ میری دنیا بھی درست کر دیجیے۔ یہ دنیا درست نہیں ہوگی تو معیشت اور زندگی برباد ہوگی۔ ایک بیمار آدمی نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ ایک کمزور آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک محتاج اور مفلس، روپیہ پیسے سے محروم آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، میرے واسطے میری دنیا میں جہاں مجھے رہنا ہے، جینا ہے، آپ اس کو درست کر دیجئے۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں میری ذلت اور تکلیف کا سبب ہے ان سے بچا لیجئے، اور جو چیزیں میری عزت اور راحت کا سبب ہے وہ مجھے عطا فرما دیجئے، تاکہ یکسوئی رہے، چین رہے اور میں اپنی آخرت کی فکر کر سکوں۔ یہ مجھے عطا فرما دیجئے، درست کر دیجئے۔ اور تیسری چیز اصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو۔ عاد یعود، عودن کے معنی ہے لوٹنا۔ معاد اس میں ظرف ہے لوٹنے کی جگہ۔ معاد، میرے معاش کو درست کر دیجئے، جینے کی جگہ، اور میرے معاد کو درست کر دیجئے، لوٹنے کی جگہ، انجام کار کی جگہ ہے میری، وہ وہیں سب کو وہیں جانا ہے۔ معاد میری درست کر دیجئے، کیوں؟ آخرت۔ وَأَصْلِحْ لِي آخرتی، میری آخرت درست کر دیجئے، التی الیہا معادی، جس کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے اور وہیں جا کے رہنا ہے، تو وہ بھی درست کر دیجئے۔ تو 3 جگہیں ہمیں رہنا ہے اور 3 جگہوں کا درست ہونا ہماری ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت۔ دین اس لیے درست ہو جائے کہ وہ تو سب کچھ ہماری پونجی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے ہماری رأس الامر کو، ہمارے کیپٹل کو، ہماری پونجی کو اللہ تعالیٰ درست رکھیں گے تبھی ہمارا کام چلے گا۔ وہ عصمت امر ہے، وہی محافظ ہے دین، اور وہی ہمارے ہر کام میں کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے میرا دین خراب نہ ہونے پائے کبھی۔ میرا دین محفوظ کر دیجئے، میرے دین کو آپ درست کر دیجئے، صحیح کر دیجئے۔ درست کرنے کی جگہ ہوتی ہے، آپ اگر کہیں عرب علاقوں میں رہے ہوں، گئے ہوں، تو آپ کو نظر آیا ہوگا سائن بورڈ، خاص طور سے انڈسٹریل ایریاز میں جہاں پر عام طور سے کارخانے، کمپنیاں ہوتی، تو وہاں پر موٹریں بنانے کے ورکشاپ پر جو ہے اصلاح خانہ، مصلحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہیں مصلح یعنی گاڑیاں درست کرنے کی جگہ۔ خراب گاڑی یہاں درست کی جاتی ہے، اس کو مصلح کہتے ہیں، صاد سے، اور ایک سین سے مسلح ہوتا ہے، اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ مصلح صاد سے، اصلاح کرنے کی جگہ۔ تو آپ کو اصلاح کے صحیح معنی وہاں سمجھ میں آئیں گے کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ہر بگاڑ کو ختم کرنا، گاڑی میں جو بگاڑ ہے اسے ختم کرنا، پھر اسے چلنے کے لائق بنا دینا۔
دوڑنے کے قابل بنا دینا، اس کو عربی زبان میں اصلاح کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے اصلح، اصلاح کر دیجئے، درست کر دیجئے میرا دین۔ کیوں؟ کیوں یہ دین ہی سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ عصمت الامر ہے، اس کے واسطے میرا دین آپ درست کر دیجئے۔ درست کرنا اس لیے ہے کہ بگڑنے کے اسباب موجود ہیں دنیا میں، دین بگڑتا رہتا ہے، اچھے خاصے ہدایت یاب لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں، تو دین بگڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے اصلح لی دینی، اللہ پاک میرا دین درست رکھیے، بالکل صحیح رکھیے میرا دین، وہی دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، وہی دین جس پر صحابہ کرام چلے تھے، وہی دین جن کو سلف صالحین نے اختیار کیا تھا، وہی رہے میرا دین۔ اب اس میں جدت نہ آئے، اس میں نئے نئے مفکرین کے خیالات نہ آئے، اور اس میں طرح طرح کی تلبیسات نہ آئیں، نفس و شیطان کے دھوکے نہ آئیں، زمانے کے فتنے نہ آئیں، گمراہوں کی گمراہیاں نہ آئیں۔ میرے دین کی اصلاح رکھیے، میرا دین درست رکھیے، ہمیشہ دین بالکل سلامت رہے، محفوظ رہے۔ یہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے دین کی گاڑی، اپنی دنیا کی گاڑی، اپنی آخرت کی گاڑی اللہ تعالیٰ کے مصلح میں لے جا کے ڈال دی۔ اللہ پاک آپ کے کارخانے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کو درست کر دیجیے، آپ کے کارخانے میں میری گاڑی درست کر دیجیے، دین کی گاڑی کہ سب کچھ تو اسی پہ ڈیپینڈ ہے، اور دنیا کی گاڑی کہ جب تک رہنا ہے عزت سے رہنا ہے، راحت سے رہنا ہے۔ دنیا میں کسی سے بھی پوچھو، کسی مذہب، کسی عقل، کسی بھی شخص سے پوچھو، اگر وہ بے وقوف نہیں ہے تو وہ دو چیزیں چاہتا ہے دنیا میں، ایک یہ کہ وہ سر بلند و باعزت رہے، دوسرے یہ کہ وہ راحت آرام سے اس کی زندگی گزرے، تکلیف نہ ہو۔ اور کیا چاہ رہا ہے دنیا میں آدمی؟ ملازمت کرنے والا یہی چاہ رہا، زراعت کرنے والا یہی چاہ رہا، تجارت کرنے والا یہی چاہ رہا، پڑھنے والا یہی چاہ رہا، پڑھانے والا یہی چاہ رہا، مزدور یہی چاہ رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی محنت کے پیچھے دو چیزیں چاہ رہا ہے کہ عزت سے جی لوں اور محتاج نہ رہوں، راحت سے گزر جائے، بس۔ تو عزت اور راحت ہر شخص چاہتا ہے۔ ایک چیز اور علماء نے کہی، سہولت، سہولت بھی چاہتا ہے آدمی، بس یہ ہے ضرورت پوری ہو جائے، آسانی سے پوری ہو جائے، عزت سے پوری ہو جائے، بس اتنا چاہتا ہے۔ یہ سب چیزوں کے مجموعے کو حضور علیہ السلام نے معاش فرمایا۔ اصلح لی دنیا التی فیہا معاشی، جہاں مجھے جینا ہے، جینے کے لیے ہر ذلت کو ہٹا دیجئے، جینے کے لیے ہر راحت کو عطا فرما دیجئے، عزت کو عطا فرما دیجئے۔ اللہ سے اپنی دنیا درست کرنے کی دعا فرما رہے۔ ہم دنیا درست کر لے رہے ہیں اپنی عقلوں سے ہی، لیکن نبی نے دنیا درست کرنے کے لیے تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ کے سپرد ہو جانے کو بھی ضروری سمجھا۔ وہ ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم اللہ پاک سے بھی کہیں، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہی ماحول ہم کو چلاتا ہے۔ آدمی کے دماغ پر ماحول کنٹرول کرتا ہے، اسی وجہ سے ایمان والے ماحولوں میں رہنے کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے توکل والے ماحولوں میں رہنے کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے یاد الہی والے ماحولوں میں رہنے کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے حب رسول والے ماحولوں میں رہنے کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماحول دماغ پہ کنٹرول کرتا ہے آدمی، دماغ وہی بناتا ہے، سوچ وہی بناتا ہے، ماحول ہی بناتا ہے انسان کی سوچ۔ اس لیے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول نے ہماری ایک سوچ بنائی ہے، جس سوچ کو دہریت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی سوچ بنا دی ہے، ایسی سوچ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خدا نہیں، ایسی سوچ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی رہنما نہیں، ایسی سوچ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد ہے، من کا مالک ہے، جو چاہے کر لے۔ ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں،
اور یہ ماحول ہمارا ذہن بنا رہا ہے اور ہمارے دماغ پر کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ماحول اللہ کی طرف پلٹنے نہیں دیتا، یہ ماحول نبی کی طرف آنے نہیں دیتا، یہ ماحول قرآن کھولنے نہیں دیتا، یہ ماحول دور رکھتا ہے، کیونکہ یہ ماحول اللہ سے کاٹنا چاہتا ہے، نبی سے کاٹنا چاہتا ہے، قرآن سے کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ ماحول ڈیولپ کیا ہے اور بنایا ہے دشمنان اسلام نے، اور وہ ماحول جو اللہ کے نیک بندے کئی کئی چراغ لے کے روشنی دے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، وہ نبی والا ماحول، اللہ والا ماحول۔ ہم وہاں جانا نہیں چاہتے، ہمیں اس روشنی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ وہی بات میں نے شروع میں بتائی کہ اتنا سا ٹمٹماتا چراغ جو جمعے کے خطبوں میں خدا کی یاد دلانے کے لیے رہ گیا ہے، آج ملت اسلامیہ اس سے بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ اتنی سی روشنی جو صرف جمعے کے دن تھوڑی دیر میں اللہ رسول کی باتوں کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، یہ روشنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ماحول دماغ پہ کنٹرول کر چکا ہے، ماحول دلوں کو اجاڑ چکا ہے، ہمارے سینے خشک ہو گئے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئی۔ حضرت علیہ السلام نے، میں آپ کو حضور علیہ السلام ہی کی باتیں بتا رہا ہوں، اور آپ ہی کی باتوں کا نام سیرت رسول ہے، آپ کے حوالے سے، آپ کے مہینے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ایک اور موقع کے اوپر، اور اس دعا میں یہ فرما رہے ہیں، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے دو ایسی آنکھیں دے دیجئے جو بہنے والی ہوں، جو آنسو بہانے والی آنکھیں ہوں، ایسی خشک آنکھیں جو ہماری ہو گئیں، خشک آنکھیں، فون میں ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو مظلوموں کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی، اور جو ظلم اپنی ذات پہ گناہ کر کے ہم کر رہے ہیں اس پر دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ آنکھ نم بھی نہیں ہوتی، آنسو بہانا تو بہت ہوئی، آنکھ نم بھی نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہا ہوں، جھوٹے قصوں پر آنسو بہا رہے ہیں، سچی خبروں پر دل پسیجتا نہیں ہے، دل نرم نہیں پڑتا ہے۔ یہ ماحول ہے، اس ماحول نے ہمارے دماغ کو کڈنیپ کر لیا ہے، ماحول نے ہمارے دماغ کو اغوا کر لیا ہے، ہمارے قبضے میں ہمارا ذہن نہیں رہ گیا، ہمارے قبضے میں ہماری سوچ نہیں رہ گئی۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اے میرے پروردگار مجھے اپنی یاد میں رونے والی، اپنے خوف سے رونے والی دو ایسی آنکھیں دے دیجئے جو آنسوؤں کے دریا بہا رہی، اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں دے دیجئے۔ کیوں؟ یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ رونے والی آنکھ یعنی اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ، سنڈے گلنے والی لاشوں کی یاد میں رونے والی نہیں، اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ، نبی کے ذکر پر رونے والی آنکھ۔ یاد آ گیا اپنا محبوب، اپنا محسن، بس آنکھ آنسو بہانے لگے۔ کیا شفقتیں تھیں، کیا رحمتیں تھیں، کیسا تعلق امت کے ساتھ تھا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے ہمارے لیے کیا کچھ کر گئے اور ہمارے لیے کیسی قربانیاں دے گئے۔ یاد آئی اور آنکھ میں آنسو بھر آئے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو دو ایسی آنکھیں ہمارے نبی مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی عینین حطالتین، اللہ پاک مجھے دو ایسی آنکھیں دے دیجئے، یہ خشک آنکھیں نہیں چاہیے مجھے دو ایسی آنکھیں دے دیجئے جو آنکھیں آپ کو یاد کر کے، آپ کی عظمت کو سوچ کر، آپ کی پکڑ سے ڈر کر، آپ کی خفگی سے خوف کر کے آنسو بہانا شروع کر دے۔
ایسی دو آنکھیں چاہیے مجھے، آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی عطا فرما دیجئے مجھے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ تسقیان القلب بظروف الدمع، جو میرے دل کی خشک زمین کو سیراب کر دے، آنسو بہا بہا کر۔ دل سوکھ جاتا ہے، 7 سمندر کا پانی بھی اس کو تر نہیں کر سکتا، ایک آنسو اس کو بھگا کے تر کر دیتا۔ تسقیان القلب بظروف الدمع، جو میرے دل کو سیراب کر دے، میرے دل میں پانی بھر دے، نرم کر دے زمین کو، جو سوکھ رہا ہے گناہوں کی خشکی سے، جو سوکھ رہا ہے گناہوں کی حرارت و تمازت سے۔ اس سوکھے دل کو اللہ پاک میں سیراب کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ سیراب ہوتا ہے خوف الہی اور خشیت خداوندی کے آنسوؤں سے، چاہے وہ ایک ہی آنسو کیوں نہ ہو، چاہے وہ آدھا ہی آنسو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر اس کا حساب لیں گے، اور وہ حساب میں فیل ہو جائے گا۔ پوری زندگی نافرمانیاں اور گناہ کرتا رہا تھا، حساب میں فیل ہو جائے گا، اس کے برے کام ہی زیادہ ہوں گے، بدی کا پلڑا جھوک جائے گا، نیکی کا پلڑا اوپر ہوا میں اڑنے لگے گا۔ پوچھیں گے کیا چاہتا ہے؟ بندہ کہے گا جہنم میں بھیج دیجئے، وہی کما کے لایا ہوں، اسی کا حقدار، وہی بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم ناانصافی نہیں کریں گے، ہم آپ کو جنت میں بھیجیں گے۔ وہ حیران پریشان ہو جائے گا، مجھے یہ نقشہ سامنے ہے، یہ منظر، یہ اعمال، یہ تو سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھیجنے کی بات کر رہا۔ حیران پریشان، فرشتوں آ جاؤ، اس کو لے جا کے جنت میں پہنچا دو۔ وہ کہے گا پاک پروردگار جنت میں پہنچا دو، آپ فرما رہے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق آیا ہے دنیا سے، بتا تو دیجئے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ جنت میں بھیج رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اعمال نامہ سیاہ ہے، اعمال نامے میں کوئی روشنی نہیں، ایمان کے علاوہ کچھ نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دفعہ تجھے تنہائی میں اپنے گناہ اور میری عظمت یاد آ گئی تھی، تجھے مجھ سے شرم آئی تھی، تیرے آنکھ میں آنسو آیا تھا، اتنا آنسو صرف تیرے پلک کا ایک بال بھیگا تھا، میں اس بال کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا، اور اس کی برکت سے تجھے جنت میں بھیج دیتا۔ تو حق تبارک و تعالی شانہ یہ آنسو کی قیمت ہے۔ آنسو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، دنیا کی محبت میں رو رو کے دریا بہا دو، کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے آدھا آنسو بھی نکل جائے تو بخشش کا سبب ہو سکتا ہے، مغفرت کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دولت تھی جس کو نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ نبی بیکار چیزیں خدا سے نہیں مانگتے تھے، اپنی اور اپنے امت کی کام کی چیزیں اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع، یہ آنکھیں مجھے کب چاہیے؟ یہ آنکھ اگر مرنے کے بعد ملے، قبر میں روتے رہو کچھ کام آنے والا، حشر میں رو تو کچھ آنے والا، حشر میں روتے روتے آنکھیں پھوڑ لو تو بھی کچھ کام آنے والا نہیں، مرنے کے بعد رو رو کے خون بہاؤ تو بھی کچھ کام آنے والا نہیں۔ کب چاہیے یہ آنکھیں مجھے؟ وہ ٹائم بھی مقرر کر دیا حضور علیہ السلام نے، قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، اس سے پہلے مجھے یہ آنکھیں چاہیے کہ جب آنسو خون بن جائیں اور جب ڈاڑھ سوکھ کر خشک ہو جائے۔ آج ہماری آنکھوں میں جو پانی ہے یہ ہماری زندگی کی علامت ہے۔ آخری وقت میں پڑے ہوئے آدمی کا جب ڈاکٹر مایوس ہو جاتا ہے تو ٹارچ لے کے آنکھ میں ڈال کے دیکھتا ہے،
آنکھ کی تراوٹ، آنکھ کی چمک ختم، زندگی کی رونق ختم۔ اس لیے وہ آنکھ میں دیکھتا ہے، آنکھ کی چمک ختم، سب ختم۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، زندگی ختم ہو گئی ایک افسانہ بن کے۔ زندگی کسی کی ہسٹری و تاریخ بن گئی، زندگی گزرے ہوئے ایام بن گئے، ختم سب۔ نہ عیش، نہ عشرت، نہ خوش پوشاکی، نہ عمدہ کھانے، نہ راحت، نہ آرام، نہ بلڈنگ، نہ گھر، نہ کاریں، نہ سواریاں، سب ختم۔ بس یہ آنکھ کی چمک ختم، سب ختم۔ اس لیے آنکھ میں ٹارچ ڈال کے ڈاکٹر دیکھتا ہے اور کہتا اب لے جاؤ، ختم، قصہ ختم، سب ختم ہو چکا۔ اسی چمک کے ختم ہونے سے پہلے حضور فرما رہے ہیں رونے والی آنکھ بنا دیجئے میری آنکھ۔ یہ چمک جس دن ختم ہو جائے گی، یہ پانی آنکھوں کا جب خشک ہو جائے گا تو مجھے رونا آئے تو بھی کیا فائدہ ہے، یہ آنکھ دریا بہائے تو بھی کیا فائدہ ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے پہلے دے دیجئے۔ اور اسی طرح یہ منہ میں اللہ نے ایک تراوٹ رکھی ہوئی ہے۔ یہ تراوٹ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے۔ اگر ہمارے منہ میں تراوٹ نہ ہو تو حلق خشک ہو جائے گا اور موت آ جائے گی۔ اگر منہ میں ہمارے تراوٹ نہ ہو تو ہم روٹی چبا کے نگل نہیں سکتے، اس لیے کہ روٹی تو خشک ہوتی ہے، اب کتنا بھی چبائیں گے تو وہ پس کر کے آٹا بن جائے گی۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے منہ میں تراوٹ رکھی ہے وہ ملتی جاتی ہے اس کے اندر، اور دانتوں سے جو اللہ نے تراوٹ رکھی ہے، تری رکھی ہے، وہ اس نوالے میں مل مل کے اسے اتنا نرم ملائم کر دیتی ہے کہ وہ ہمارے حلق سے اتر کے معدے میں چلے جائے۔ یہ سسٹم ہے، اس کی ضرورت زندگی کے حد تک ہی ہے، موت کے بعد اس کی ضرورت نہیں کہ مرنے والا کھاتا پیتا نہیں ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے یہ ہمارے داڑھ جو ہیں، یہ ہمارے دانت جو ہیں، یہ خشک ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ اب یہ وہ تراوٹ نہیں پیدا کریں گے، یہ وہ میٹھے پانی کا لیزدار چکناہٹ والا میٹھا پانی جو اسپرے کر رہا ہے منہ اندر اللہ کی قدرت سے، وہ اسپرے بند ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اب داڑھ خشک ہو گئے، سوکھ گئے، کسی بھی مردہ کے داڑھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تراوٹ نہیں ہے، خشک ہو گئے۔ قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، قبل اس کے کہ میری آنکھوں کے آنسو وہ خون بن جائیں، اور قبل اس کے کہ میرے دانت سوکھ جائیں، یعنی موت سے پہلے مجھے رونے والی دو آنکھیں دے دیجیے۔ کائے کے لیے رونے والی؟ بچوں کے لیے، جائیداد کے لیے، جاگیر کے لیے، دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے رونے کی ضرورت نہیں، صرف مانگنا کافی ہے، اللہ سے مانگ لو۔ یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس سے جی لگے اور دل دکھے اور آنسو نکلے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا۔ اس میں اتنا جی لگے کہ دل دکھے اس کی محرومی سے اور آنسو نکلے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کی محبت، نبی کا تعلق، دین کی عظمت، یہ وہ دولتیں ہیں جس پر دل کو دکھنا چاہیے اور آنکھ سے آنسو نکلنے چاہیے۔ یہ وہ دولتیں ہیں، اس کے لیے روتے ہیں۔ نادان، بے ایمان، جن کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، وہ دنیا کی معمولی چیزوں پر آنسو بہا کے ضائع کرتے رہتے ہیں، معمولی نقصانات پر روتے رہتے ہیں۔ جس کو ایمان کی روشنی حاصل ہے، جو حق تعالی شانہ کی عظمت کو جانتا ہے، جو نبی کی حقیقت کو جانتا ہے، جو قرآن کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ دین سے محروم ہونے پر روتا ہے، آخرت کے بگڑنے پر روتا ہے۔ دنیا کے بگڑنے پہ کیا رونا ہے؟ میرا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ میں دنیا کے پیچھے نہیں کھپا سکتا اس کو، آخرت کے لیے۔ ہاں، دنیا کے کسی حادثے، کسی غم پر آدمی کے آنکھ سے آنسو نکل جائے، طبعی رنج ہے، طبعی غم ہے، بری بات کچھ بھی نہیں، ایک رحمت کا مادہ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کے نبی نے یہ آنکھ کیوں مانگی؟
اسی واسطے مانگی ہے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی درست ہو جائے، ہمارا دین بھی درست ہو جائے اور ہماری آخرت بھی درست ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، میری آخرت بھی درست کر دیجئے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور لوٹ کے جا کے آنا نہیں، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جب ہمیشہ رہنے کی جگہ جانا ہے تو وہ جگہ درست ہونی چاہیے نا۔ اس جگہ کو اگر ہم درست نہیں پائیں گے تو وہاں جا کر پریشان ہوں گے، اور وہاں جا کر درست کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں آخرت بنانے کا کوئی انتظام نہیں، صرف دنیا ہی میں آخرت بنانے کا انتظام ہے۔ ہم یہ دنیا بھی اسی دنیا کی زندگی سے بنا سکتے ہیں، ہم اپنی آخرت بھی اسی دنیا کی زندگی سے بنا سکتے ہیں، ہم آخرت میں جا کر اپنی آخرت کو بنا نہیں سکتے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، قرآن کہتا ہے کہ پل صراط پر سے لوگ گزر رہے تھے، جب گزر رہے ہوں گے قیامت میں تو ایمان والوں کو تو اللہ ایک نور دے گا، روشنی دے گا، وہاں گھپ اندھیرا ہے، لیکن ایمان والے اندھیرے میں نہیں چلیں گے، ایمان والوں کو روشنی ملے گی اور وہ روشنی میں ہی چل رہے ہوں گے۔ باہر پورا اندھیرا ہوگا لیکن اس کو اپنے حد تک رستہ نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ایسی سیکریٹ روشنی ہوگی کہ اس کی روشنی سے دوسرا راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آج دنیا میں ایک آدمی کی گاڑی چل رہی، دوسرا بھی اسی میں نکال لے بھائی اپنا کام، لیکن نہیں، پل صراط پہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک رستہ ایسا ہے جہاں ہر شخص کی روشنی سے اسی کو راستہ نظر آئے گا، دوسرے کو نہیں دکھائی دے گا۔ تو جو ایمان والا گزر رہا ہوگا وہ روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر رہا ہوگا، اور جو بے ایمان ہوگا، جو منافق ہوگا، وہ اندھیرے میں اندازے پہ الٹپ چل رہا ہوگا، اس کو کچھ دکھ رہا ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بہت خوفناک خطرناک برج ہے وہ، اس برج پہ سے گزرنا آسان نہیں، دونوں جانب سے لوہے کے کانٹے آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، ان سے بھی بچتے ہوئے نکلنا ہے، کیونکہ اس کی زد میں آ گئے تو وہ اٹکا کے نیچے گرائے گا، اور نیچے جہنم ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے، اندھیرے میں چلنا ہے۔ کوئی کافر نہیں چل سکے گا، کوئی منافق نہیں چل سکے گا، کسی نہ کسی آنکڑے میں اٹکے گا، جائے گا نیچے، کسی کانٹے میں اٹکے گا، نیچے جائے گا، یا پھسلے گا اور گرے گا، نہیں جا سکے گا، اندھیرے میں کیسے چلے گا۔ ہاں، ایمان والوں کو روشنی ملی ہوئی ہوگی، انہیں سب نظر آ رہا ہوگا، وہ احتیاط سے، حفاظت سے اس پہ دوڑ رہے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے۔ تب لوگ کہیں گے کہ تم لوگ اتنی تیزی سے، آسانی سے کیسے چلے جا رہے ہو؟ تو ایمان والے کہیں گے کہ ہمیں تو رستہ نظر آ رہا ہے، بالکل روشن ہے، کلیئر ہے برج، آرام سے جا رہے ہیں ہم۔ تو وہ کہیں گے ہم کو تو نہیں دکھ رہا ہے، تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو، تاکہ ہم بھی نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس مطالبے کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کہہ سکیں گے لوگ، فرشتے جواب دے دیں گے اللہ کی طرف سے۔ قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس دنیا میں جاؤ اور روشنی لے کے آؤ۔ یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، یہ روشنی یہاں نہیں دی گئی کسی کو، جس کے ساتھ روشنی ہے وہ دنیا سے لے کے آیا ہے، یہاں نہیں دی گئی ہے اس کو۔ ارجعوا وراءکم، واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تو، ممکن ہے تو واپس چلے جاؤ۔ فالتمسوا نورا، دنیا میں جا کے اب یہ روشنی بنا کے لے کے آؤ، یہاں نہیں ملتی کسی کو، جن کو ملی ہے وہ وہیں سے لے کے آئے۔ اس لیے دوستو عزیزو، آخرت بنانے کی جگہ بھی نہیں ہے، آخرت بنانا بھی اسی زندگی میں ہے، اسی دنیا میں ہے، وہ بھی یہیں بننی ہے۔ یہ نہ سمجھ لو کہ مرنے کے بعد کی فکر مرنے کے بعد کر لیں گے، جب جا کے وہاں محنت کر لیں گے جنت بنانے کے واسطے۔ وہاں تھوڑی بنتی ہے بھائی، یہیں بنتی ہے، یہیں بنتی ہے، یہیں بنانا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو زندگی کا ایک ایک لمحہ سمجھ میں آ گیا، ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھ میں آ گئی، قدر سمجھ میں آ گئی اس کو۔
تو حضرت علیہ السلام نے 3 جگہوں کی صلاح فلاح اللہ سے مانگی ہے، سدھار مانگا ہے۔ میرے دین کو درست کر دیجئے جو میرا کل سرمایہ ہے، اس کے علاوہ کوئی میری حقیقی دولت نہیں، میرا دین درست کر دیجئے، اس میں ایمان بھی ہے، عبادت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، سب ہیں دین کے اندر داخل، یہ میرے درست کر دیجئے۔ اور میری دنیا درست کر دیجئے جہاں مجھے جینا ہے، جتنا بھی جینا ہے عزت سے جیوں، راحت سے جیوں، کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اور میری آخرت بنا دیجئے جہاں مجھے لوٹ کے جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ 3 چیزوں کو بنا دیجئے۔ اس کے بعد ایک دعا اور مانگی، وہ یہ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی کو بھلائیوں کے بڑھنے کا سبب بنا دیجئے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر مصیبت سے بچنے کا سبب بنا دیجئے، ہر تکلیف سے راحت کا سبب بنا دیجئے۔ کیسی کیسی پیاری دعائیں نبی نے مانگی۔ جو نبی سے محبت ہی نہیں رکھتا، نبی کو جاننا ہی نہیں چاہتا، نبی سے مانوس ہی نہیں ہے دل، نبی کے بارے میں سننے کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی شوق بھی نہیں ہے، پڑھنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی گندگیوں نے ہمارے دلوں کو ملوث کر دیا ہے، ہمارے دماغوں میں کیچڑ بھر دیا ہے، اور ہم ماحول کے کنٹرول کے اندر اپنا دماغ کھو چکے ہیں، اپنا دل ہار چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے کیا لینا دینا، نبی سے کیا مطلب، قرآن سے کیا مطلب۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے بندو، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں کچھ تو اپنے نبی سے ہم شرم کریں، کچھ تو ہمیں احساس جاگے، کچھ تو ان کو جاننے کی کوشش کرو، آخر کیا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، اور کیا ان کا احسان ہے۔ ماں باپ کا احسان سمجھ میں آیا، دوستوں کا احسان سمجھ میں آیا، حکومت کا احسان سمجھ میں آیا، فلاں کا احسان سمجھ میں آیا، فلاں کا احسان سمجھ میں آیا، نبی کا احسان نہیں سمجھ میں آیا۔ اسی وجہ سے نبی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نبی سے کوئی انسیت نہیں۔ آدھی رات کو دوست کا فون آ جائے تو تھکا ہارا بندہ ابھی بستر پہ لیٹا، ابھی بستر چھوڑ کے کپڑے پہن کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، بھاگا، ارے میرے دوست کا فون آیا، یہ حق ہے دوست کا، کرو، بری بات نہیں ہے۔ لیکن صبح صبح اللہ کا فون آیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو پڑا سوتا رہا، کوئی ضرورت نہیں سمجھا کہ اس کی آواز کا جواب دیا جائے۔ تو بیوی کے فون پہ چمک گیا، بیٹے کی آواز پہ کھڑا ہو گیا، یار دوست کی وجہ سے نکل پڑا، ماں باپ کی وجہ سے چل پڑا، پر اللہ نے پکارا تو پکارنے تو میرا کیا ان سے رشتہ ہے، کون ہے اللہ، پکارنے تو پکارتا رہے گا، میں سوتا رہوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وقت اچھا ہے، یہ ہمارے نبی کے آنے جانے کا نسبت رکھنے والا مہینہ ہے، یہ بڑی طاقت ہے، یہ بڑی قوت ہے کہ اس نسبت کو جگا لو تو ہم بدل جائیں۔ پھر اللہ سے مانگتے ہوئے کوشش کرو، دین بھی اچھا ہو جائے گا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، زندگی خیر کے بڑھنے کا سبب بنے گی، اور موت مصیبتوں سے نجات کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ غفلت کی، بے احساسی کی، سنگ دلی کی زندگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔